اگرچہ پاکستان میں ایسے کئی سرکاری، غیر سرکاری اور بین الاقوامی ادارے ہیں جو ملک میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں دگنی تعداد میں تعلیم ادھوری چھوڑ رہی ہیں۔ کچھ علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کی شرح محض 8% ہے۔ کلچرل بائسز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے اس عمر کے بعد، لڑکے کرتے ہیں کام، اور ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں جلدی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم بند کی جائے۔ In advancing access to education. پاکستان میں غریب طلبہ کے تعلیمی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک NGO کے احسن ظفر ملک میں لڑکیوں کی تعلیم پر واشنگٹن ڈی سی میں کرائے گئے ایک مکالمے کے شرکاء میں سے ایک تھے۔ ماہرین نے معاشرتی رویوں کے ساتھ غربت کو تعلیم سے متعلق خاندان کے فیصلوں میں ایک اہم فیکٹر قرار دیا۔ بہت سے گھرانوں میں بنیادی وسائل کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہ لڑکوں کو تعلیم دلواتے ہیں لیکن لڑکیوں کی شادیاں جلد کر دیتے ہیں کیونکہ لڑکیاں معاشی طور پر ان کا سہارا نہیں بن سکتی۔ لڑکیوں کی جلد تعلیم چھوڑنے یا تعلیم حاصل نہ کر پانے کی وجوہات کچھ بھی ہوں، تبدیلی کے اس سفر کا آغاز کلاس روم سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچیاں جو پرائمری تعلیم مکمل کر لیتی ہیں، یقیناً ان کی کم عمری میں شادیاں نہیں ہوتی، ان کے بچے بھی جلدی یا زیادہ نہیں ہوتے، اور بہت کم ہی امکان ہے کہ وہ گھریلو تشدد کا شکار ہوں۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کو با اختیار بنانے سے بھی آئندہ کی نسل کی سوچ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ ہر ڈومین ایسا ہی ایک ادارہ ہے جو پاکستانی خواتین کو ٹیک کے شعبے میں روزگار کے مواقع دیتا ہے۔ ہم پاکستان میں کم اور درمیانی آمدنی والی خواتین کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ہی وہ اپنی بیٹی کو تعلیم دے سکے گی یا باقی خاندان کی سوچ تبدیل کر سکے گی۔ حالیہ برسوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وجہ سے بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں اسکول یا تو بند کر دیے گئے یا انہیں تباہ کر دیا گیا، جو ابھی تک دوبارہ کھل نہیں سکے ہیں۔ ماحول میں جب کشیدگی ہوگی تو اس سے تعلیم پہ اور بہت ساری چیزوں پہ اثر پڑے گا۔ تعلیم میں وہ طاقت بھی ہے اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح بھی ہے۔ مختارہ مائی کا آپ سوچ لیں، آپ ملالہ کو دیکھ لیں۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کی صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے اگر ملک میں موجود رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے علاوہ نصاب میں بھی لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق مواد شامل کر کے سوچ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔